لیکن بدقسمت ہے کل جب وہاں پہ گئے تو 20 جو تھیٹر سے ان میں صرف 6 فنکشن تھے، 14 تھیٹرز بند تھے. اور پرائم منسٹر صاحب کا کنسرن یہ تھا کہ اتنا بڑا لوڈ ہے ٹرانسپلانٹ کا اور دیگر بیماریوں کا، تو آپ اس کو پوری کیپیسٹی پہ کیوں نہیں چلا رہے؟ اہم بات سمجھنے کی ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ یا کڈنی ٹرانسپلانٹ جو بھی آپ کرنا چاہیں گے اس کے لیے آپ کو آپریشن تھیٹرز فنکشننگ چاہیے تھے. 2 آپریشن تھیٹرز تھے. ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت یہی پتا چلا کہ جی کیونکہ پیسے پہلے نہیں دیے گئے تھے، ہم نے پیسے دیے اس کے کہ آپ یہ باقی تھیٹرز جو ہیں ان کو فنکشننگ کر دیں. اور مجھے تو شہباز شریف کی بات پہ اتنا شدید غصہ کل سے چڑھا ہوا ہے کہ یار تم جھوٹ تو بولنا بند کرو نا. تمہاری کون سی عمر ہے؟ اب تمہاری اور میری عمر تو ہم اگلے جہان جانے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. مس گائیڈ کیا گیا کیوں مس گائیڈ کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ فنڈ سے جو مریض آپ نے بیچ میں ڈالے ہیں وہ شاید انہوں نے کاؤنٹ نہ کیا ہو. نہیں، پر مجھے یہ بتائیں نظر نہیں آتا کہ کام ہو رہا ہے وہاں؟ اگر ایک بندہ بتا رہا ہے کہ 6 یونٹ بند ہیں، کہتے ہیں او 6 یونٹ بند ہیں، شکر کرو کہ ہم نے چلا دیے. ہم تو جب آئے تھے تو صرف آؤٹ ڈور چل رہا تھا، باقی سب کچھ بند تھا. نمبر 2 ایشو وہاں پہ یہ تھا کہ جو میں نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ پور اور پے کا جو تناسب ہے بہت ہی عجیب تھا. یعنی صرف 17% جو تھے وہ غریب لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے اور 83% لوگ ایسے تھے جن میں کچھ جنرل یوزر تھے اور زیادہ تر جو تھے وہ پرائیویٹ پیشنٹس تھے. پرائیویٹ پیشنٹس ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، لیکن اتنا ہی اہم ہمارے لیے غریب پیشنٹس بھی ہے. تو اس کا بنانے کا مقصد تو بیسیکلی یہ تھا کہ آپ جو رچ آدمی اس سے پیمنٹ لیں اور جو غریب ہے اس کا فری علاج کریں. تو ریشو بہت ہی افسوسناک تھی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ اجلاس میں جب پی کے ایل آئی کا بجٹ دیا جاتا تھا فائنینشیل ایئر 2021 اس میں کٹ لگا تھا. میں نے اس سے بھی شور مچایا تھا کہ آپ صرف 50 کروڑ روپے دے رہے ہیں، یہ ناکافی ہے، یہ تو تنہاؤں کی مد پہ ہی پورا ہو جائے گا. اور اس سال 1 ارب دیا گیا اور اس میں بھی یہ نہیں پتا کہ ارب جو تفویض کیا گیا ہے وہ پورا دیا بھی گیا ہے، ریلیز کتنا کیا گیا ہے، یہ ایک اگلا سوال. اس وقت 30% لیور ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہوئے. اب میں آپ کو بتا، شہباز شریف صاحب کل ادھر موجود تھے، میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 17% کیونکہ انہوں نے وہ لیور ٹرانسپلانٹ نہیں گنے جن کے لیے گرانٹ جو تھی وہ چیف منسٹر نے دی تھی. آپ دیکھیں نا، ایک تو ٹوٹلی فری کی ہے انہوں نے جو پی کے ایل آئی سبسڈی ہو گئی اپنی طرف سے. اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بجٹ سے ہو گیا. چیف منسٹر نے ان کو نہیں، آپ یہ نہیں ہے، دس از ناٹ اونلی دس، 30% جو تھے ان کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ اس طرح پڑا کہ پی کے ایل آئی نے آدھوں کو سپورٹ، آدھا سے زیادہ کو سپورٹ کیا اور باقی جو تھا وہ چیف منسٹر کی. ابھی 17% غریب لوگوں کا، نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کوٹا غلط بتا رہے ہیں جی. آپ لے لیجیے گا، آپ 83% جو ہے وہ کہتے ہیں. میں ابھی آپ پہلے سن لو، پہلے پھر مجھے بتائیں. 35% وہ تھے جنہوں نے پارشلی فنڈنگ دی. کسی نے 5 لاکھ دیا، کسی نے 10 لاکھ دیا، کسی نے 12 دیا، باقی سارے پیسے حکومت نے دیے. 35 پارشلی ہو گئے. ہاں اب بتا دو کتنے 65% لوگوں کو آپ بینیفٹ ملا یا نہیں ملا؟ 17% نہیں ہے غریبوں کو کوٹا. نہیں میں آپ کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس بات کو. میں ڈینائی کر رہی ہوں کہ 30% میں نے ابھی ڈیٹیلز لی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے. ڈیٹیل کے مطابق 30% لوگ ایسے ہیں جن کو فری لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. اور فری اس طرح ہوا، ایک آنا نہیں لگا ان کا نہیں لگا نا. وجہ یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر کے گرانٹ سے آیا تو وہ بھی تو حکومت نے وہ کیوں نہیں کل انہوں نے گنے؟ یہ اب مجھے نہیں اس کی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے. نہیں دیکھیں نا، وہ کیونکہ پرائیویٹ پہ شامل ہو جاتے. جب گرانٹ آ جاتی ہے، جب چیف منسٹر کی گرانٹ آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ پرائیویٹ پیشنٹ ہے، اس کا پوری گرانٹ جو ہے آ گئی ہے. فیز 2 پہ کام بہت سستروی کا شکار تھا. فیز 2 اب تک بن جانا چاہیے تھا. اگر 2 سال کے عرصہ میں ہم بیسک انفراسٹرکچر میں تیار کر دیا تھا تو 4 سال کے عرصہ میں فیز 2 تو بننا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو فنڈنگ نہیں کی گئی پراپر. فیز 2 نہیں بنوایا اور ساتھ بجٹ میں بہت کم رکھا. 20-21 کا بجٹ 50 کروڑ رکھا. اللہ جانے کہتے ہیں اس میں سے کتنا لیز کر کے لگوایا ہے. پھر 21-22 کا 1 ارب روپیہ رکھا، اس کا بھی لیز کا کوئی فگرز نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں خواجہ سلمان رفیق صاحب جو ہے نا، میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہتی. وجہ یہ کہ اچھا آدمی ہے، لیکن دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناسمجھی میں بھی کہہ جاتے ہیں. ایک ٹیکنیکل بندے کا، میرے جیسا بندہ، میں تو ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں نا، میں تو ایک ٹیکنوکریٹ ہوں، مجھے تو ان ساری چیزوں کی بہت ساری سمجھ ہے. میں تو آتے سال پہلا سوال یہ پوچھا، بھائی یہ پیٹ اسکین خرید لیا، وہ سائیکلوٹرون کہاں ہے اس کا؟ پوچھئے گا خواجہ صاحب سے. یہ آپ نے خود نشاندہی آتے کی؟ ہاں جی آتے سارے کی. میں نے کہا ویئر از دی گاڈ ڈیم سائیکلوٹرون. نہیں تو یہ جو مینجمنٹ تھی ادھر کی، ادھر نے مسئلہ یہ ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ سائیکلوٹرون بھی آنا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں، اینڈ اف آئی ایم رانگ آپ کوسچن کر لیجئے گا، جا کے فیصل ڈار صاحب سے بات کر لیجئے گا. کل تو تعریف کی نا فیصل ڈار کی، ان کو اعتماد ہے نا. نہیں ابھی دیکھیں نا 287 انہوں نے ٹرانسپلانٹ کڈنی کے کیے ہیں جو 98% بنتا ہے.
سکسیس ریٹ. پھر لیور ٹرانسپلانٹ انہوں نے 198 کیے ہیں, اس میں چلڈرن کے شامل ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے نہیں کہ گورنمنٹ کارکردگی بھی ہے اس کی, اور پی کے ایل آئی کو لے کر وہ ٹھیک ڈائریکشن میں بھی جا رہی تھی؟ دیکھیں, ایک تو گیپ ہے 2 سال کا. 2 سال کے عرصہ میں تو کوئی ٹرانسپلانٹ ہی نہیں کیا گیا. 2018 کے بعد جب 19 اور 20 کا سال ہے تو ڈار صاحب کو تو لایا گیا کوئی آج سے سال سوا سال پہلے, اور یہ نشاندہی ہم کرتے رہے اسمبلی کے فورم پہ, جو اس کے ساری ڈیٹیلز میں موجود ہے. منسٹر صاحب کو نشاندہی کی گئی کہ آپ کے پاس کوئی ٹرانسپلانٹ کی ٹیم نہیں ہے, اور اربوں روپیہ 20 ارب جو پروجیکٹ پہ لگا تھا وہ 2 سال تو پھر تعطل کا شکار ہے نا. آپ صرف او پی ڈی چلا رہے ہیں, آپ بیسک جو مائنر آپریشن سے کر رہے ہیں. 2 سال ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا میرے خیال میں 19-20 ہے, یہ 21 میں شروع آ کے, اس لیے 1 سال کے عرصے میں جو آپ کو ٹرانسپلانٹ نظر آتے ہیں. جب فیصلہ ڈار صاحب کو لایا گیا تو ان کی تعداد 190-95 آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے آج 500 ہوتے, 600 ہوتے. اچھا, 2 سال کا گیپ نہ ہوتا تو یہ ڈبل کیا گیا نا, تعطل کا شکار رہا, ڈیلے کیا گیا, سستی کا مظاہرہ کیا گیا, اس کو فنڈز میں پرابلم کی گئی. اب 20 اگر آپ کے تھیٹر ہیں تو میکسیمم ان کو چلنا چاہیے نا, آپ کا میکسیمم کام ہونا چاہیے. اب آپ بتائیے 198 لیور ٹرانسپلانٹ ہوئے آپ کو ساری میں, 287 جو ہیں آپ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے. یہ آپ نان فنکشننگ یونٹ کہہ رہے ہیں, یہ دس از اے فنکشننگ یونٹ. 20 اور 6 کون سے پھر بند ہے؟ ابھی آپ کو میں یہی بتانے لگی. آپریشن تھیٹرز جو ہیں وہ وہاں 6, پہلے تو صرف 2 فنکشننگ تھے, ہمارے لینے کے بعد ہم نے 6 فنکشننگ کیے. بیسکلی ناؤ دے ریکوائر ہیومن ریسورس ٹرینڈ. وہ میری جو بات ہوئی ہے ان کو آپریشن تھیٹرز اس وقت مل گئے ہیں, یونٹس وہ ہیں, دے ہیو گاٹ دی آپریشن تھیٹر یونٹس. اب وہ امپلائی اس وقت کر رہے ہیں ہیومن ریسورس کو, جس کو وہ ٹرین کریں گے, جو ان تھیٹرز میں کام کر سکے گا. اصل بات تو پتہ نہیں تھی نہ ٹیکنیکل ہیں شہباز شریف صاحب. ایک تو وہ اپنے آپ کو حرفن مولا سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں عقل کل ہے. نہ تو وہ ڈاکٹر ہیں, ان سے کہیں آپ ڈیٹیل پریزنٹیشن بنا رہی ہے نا ڈپارٹمنٹ, تو وہ آپ کو سنا دے گی کہ کیا سارا. آپ ادویات کی قیمتیں کیسے کم کریں گے؟ ویسے ہارٹ کے لوگوں کے مسائل ہیں, شوگر کی ادویات کی قیمتیں آپ چیک کریں, وہ کیسے کم کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قیمتیں آپ نہیں کم کر سکیں گے. میرا خیال ہے ان قیمتوں پہ کام ہو سکتا ہے. گو کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ظاہر ہم ایک مخلوط حکومت ہیں, اور ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں. وہاں پہ نئے منسٹر صاحب آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ جب بھی ذمہ داری اگر مجھے ملے گی یا جس کو بھی یہ ذمہ داری ملے گی وہ ہم ٹیک اپ کریں گے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ہم سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, ظاہر ہمارے 12 کروڑ لوگ بھی ہیں, اس کے ساتھ ہم نے ادویات کی پریکیورمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں کنسیپٹ ہے, جو اسینشیل ڈرگ لسٹ ہے, جو مطلب وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایک لسٹ ہوتی ہے جو روزمرہ کی ادویات ہیں, ان کی قیمت جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کے اجازت کے بغیر نہیں بڑھ سکتی. تو ہمیں اس پہ میرا خیال ہے کیلکولیٹ کرنا چاہیے. میں ویسے اس سے ورکنگ کروا رہا ہوں, اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بڑھانا چاہیے, ایسوسیشن کو بڑھانا چاہیے. روزمرہ کی ادویات ہیں, پریکٹیکل بنیادوں پہ بتائیے, جیسے کارڈک ہے, بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, تو اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ میں کمی ضرور کریں. یہ خواہش ضرور ہے, لیکن کیلکولیشن کے بعد میں ایگزیکٹ بتا سکتا ہوں. میرا خیال ہے کسی حد تک یہ پاسبل ہے. آپ کے دور میں جو قیمتیں بڑھی میڈیسن کی, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ 2016 کے اندر ان لوگوں نے بھی سوچا تھا بڑھائیں گے. وجہ یہ ہے کہ 2003 کے بعد دن بدن انفلیشن تو ہو رہی تھی, اور یہ مسلسل ان کے اوپر پریشر پڑتا تھا. انہوں نے جان بوجھ کے ان کے ساتھ یہ کورٹ نے آرڈر دیا, انہوں نے اس کو ڈیلے کیا اور ہمارے سر پہ ڈالا. آپ سی ایم پنجاب ہیں فرض کر لیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد آپ کی ٹیم کا حصہ ہے. اب پارٹی ہم اناؤنس ہی نہیں کرتے آپ کس پارٹی کے سی ایم ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ بطور سی ایم ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو ہیلتھ منسٹر کے طور پر انڈورس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں, ان میں جو غلطیاں تھیں میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو عمران صاحب کے کزن تھے برکی صاحب, ان کی جو پالیسیز تھیں ان کے سامنے ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا, تو وہ سرنڈر کر گئی تھیں. پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جس سے سسٹم کو نقصان پہنچ رہا ہے. محکمہ ہیلتھ ڈاکٹر یاسمین نہیں چلاتی رہی. پی ایم ڈی سی جو تھا وہ پی ایم سی بن گیا, ہم سٹیک ہولڈر ہیں, گو کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. وہاں پہ ہزاروں جو بٹے پوسٹ گریجویٹ تھے وہ دھکے کھاتے رہے, جو اوورسیز ڈاکٹر سے وہ دھکے کھاتے رہے. این ایل ای میں کتنے کرپشن کے کیسز آئے, نان الیکٹڈ باڈیز بن گئیں پی ایم سی میں. تو یہ ان کا کام تھا بولنا نا, تو ان کو بولنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے وہ اندر بات کرتی ہوں, لیکن جب اگر آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا, آپ ایم ٹی ایکٹ لے کے آئے, اس کو تمام ایسوسیشنس نے یکسر ریجیکٹ کر دیا. آپ ان کے ساتھ بیٹھتی, جو ایک اچھی چیزیں تھیں وہ لاتی, لیکن ایسوسیشن کے ساتھ مل کے جو ایک چیزوں کو بیٹر کر سکتی تھی. پھر اتنا لمبا وہ جھگڑا چلا, اتنا لمبا کانفلکٹ ہوا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بہت بولڈ ڈیسیژن کرنے چاہیے تھے.
ہو سکتا ہے وہ اندر بات کرتی ہوں لیکن کم از کم جو باہر ایک پرسپشن ہے تو لگتا ہی ہے کہ برکی صاحب ڈومینیٹ کرتے تھے. آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہیلتھ کے محکمے میں کرپشن نہیں ہوئی اس دور میں, اور جو منسٹر رہیں وہ بھی کلین چٹ آپ دے رہے ہیں کہ کوئی کرپشن چارج نہیں. ان کی ذات کے والے سے میرے چونکہ علم میں کوئی بات نہیں ہے تو وہ کرنا ہی مناسب نہیں. میں پی ٹی اے والا کام نہیں کروں گا کہ جب میں یا بھائی گرفتار ہوئے یا گرفتار ہوئے تو پوری پی ٹی اے ڈھول پیٹ رہی تھی ان تمام کیسز کا جو ہم پہ بعد میں پڑے ہی نہیں. اب وہ آپ ویڈیوز نکال لیں, وہ جو تمام پی ٹی اے کے لوگ اور ٹاپ لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے, وہ تمام کیسز جن کا ذکر کرتے تھے وہ بعد میں کیوں نہیں پڑے؟ تو اب وہ ان کو ریگریٹ ہے اس چیز کا اللہ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو میں بے مقصد بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہیلتھ ہے اس میں جس طرح کام کرنا چاہیے تھا نہیں کیا گیا, ہیلتھ کو بہت خراب. کرپشن تو نہیں نہ ہوئی؟ کرپشن کے بارے میں دیکھیں باتیں تو آتی رہیں, میں منسٹر صاحبہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا, لوگ کرتے تھے میں اس کی تردید کرتا تھا کیونکہ جو چیز دیکھی نہ ہو وہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ کافی خرابی کی گئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے معاملے میں بھی بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں, لیکن جب تک میں کوئی چیز اپنے سامنے نہ دیکھ لوں مناسب. مطلب کہتے ہیں کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کے کزن برکی صاحب کی حکومت چلتی رہی, بی بی صاحبہ سرنڈر کر بیٹھی تھیں اور یہ اندر بولتی ہوں گی چپ چاپ کہیں بات کرتی ہوں گی, لیکن اوورال تو برکی صاحب چلتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ آپ کو لگتا ہے میں چپ چاپ بولتی ہوں, کو خدا کا خوف کرو. اگر سلمان تو مجھے جانتے ہو اچھی طرح تو 2 منٹ سوچنا کہ میں کسی بھی معاملے میں چپ کر کے بیٹھ سکتی ہوں. سب سے بڑی یہ بات ہے, میرے پہ ایک ذمہ واری تھی, میرے پہ قوم کی ذمہ واری تھی, میرے پہ یہ ذمہ واری تھی کہ میں نے صحت کی سہولتیں بہتر کرنی ہیں, اور میں نے ہر طریقے سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے دن رات محنت کی. آج بھی کوئی بندہ دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کووڈ کے سلسلے کے اندر ہم نے پراپرلی جو ہیپیٹائٹس پروگرام تھا صرف لیور ٹرانسپلانٹ کرنا مقصد نہیں, مقصد یہ کہ آپ ریسرچ ورک کریں اور پورے ملک میں لوڈ کو منیمائز کریں. اگر 10 12 14 سال میں لاکھوں ٹرانسپلانٹ کرنے تو ممکن نہیں ہے. آپ جن کا ہو سکتا ہے ٹرانسپلانٹ کا ٹرانسپلانٹ ضرور کریں, لیکن آپ پریونٹیو پروگرام پہ بھی آپ کو چلنا چاہیے. جو اتنے بھی اپنے 22-24 اضلاع میں اس کے کلینکس بنائے تھے اور ہم دیگر اضلاع میں جا رہے تھے ان کو ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر دیا گیا, تو ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب جب ہم سب کو موقع ملے گا, جس کو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ, تو پھر تمام چیزوں کو انشاءاللہ ریوائیو کیا جائے گا. سلمان رفیق صاحب سے کہیے گا جا کے, میرا خیال ہے دوبارہ پریزنٹیشنز آج کل لے رہے ہیں, ان کو کہیں دوبارہ لے لیجئے پرائمری ہیلتھ کیئر میں جا کے. تو 46 ہیپاٹائٹس کی کلینکس ہیں. 46 ہے؟ ہاں, ڈپلیکیشن ہم نے ختم کی ہے. آپ ایک جگہ 2 کلینکس کھڑے کر دیں, یہ بھی ہیپاٹائٹس کا کلینک ہے اور یہ پی کے ایل آئی کا ہیپاٹائٹس کا کلینک ہے. آپ مجھے اچھا آپ میری یعنی کہ وہ جو 22 گنوا رہے تھے ان کو آپ فگر دے رہی ہیں کہ وہ 46 ہیں. ہاں, آپ یہ چیک کر لیجئے. لیکن آپ نے کہا کہ پی کے ایل آئی کا ہیپاٹائٹس سینٹر ایک ہی ہونا چاہیے, وہ ہیلتھ کا ہے اگر پی کے ایل آئی کا ایک ہی ہونا چاہیے. دیکھیں